والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدر محفل استاذ العلماء شیخ التفسیر والحدیث استاذ مکرم حضرت مولانا مفتی امیر عبداللہ صاحب دامت فنوزہم العالیہ، قابل سر احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، ایک طویل عرصہ کے بعد برادر مکرم حضرت مولانا اللہ نواز صاحب اور انہوں کے رفقا دی محبت کے نتیجے تساں دوستوں کی خدمت کے اندر میری حاضری پھیری پئی ہے۔ فصیح اللسان فاضل نوجوان حضرت مولانا احمد علی صاحب سیدہ مجلو زندگی کے اندر پہلی دفعہ میں کو انہوں نے بیان سنن دا موقع اللہ نے نصیب کیا ہے اور میں دل کی گہرائیاں نال دعا ہوں
سچی گال ہے بھائی دل واہ واہ تھی گیا انہوں کا بیان سن کے اور حضرت قاری سے مرحوم کے اختیار یاد آ گئے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے نہ دل کی گہرائیاں دان دعا وہاں کہ اللہ کریم حضرت مولانا احمد علی صاحب کے علم عمل حسن بیان کے اندر مزید ترقی اور برکت نصیب فرما دے کہنی ذاتیات یا مخالفت کو سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا مزاج نہیں جتنی معروضات پیش کرنی ان نیت نال کرنی کہ اللہ راضی تھی وجہ تساں سارے دوستاں بزرگاں نال میرا دینی رشتہ میں ان دینی تعلق کو سامنے رکھ کے سارا دی خدمت دے اندر یہ اپیل کرنا کہ جتنی دیر بھی تساں دوست بزرگ احباب میرا درد دل سنو تو سنن کے دوران دل وچ نیت کیا رکھنی ہے کہ اللہ سارے سنن کا مقصد ہے تم سارے تے راضی تھی وانی دنیا کے اندر انسان کے دشمن جو ہے کوئی تہین انسان کے زہری دشمن یعنی انسان کو نظر آنے ہیں جڑا دشمن انسان کا زہری ہوئے نظر آن والا ہوئے ان دشمن نال مقابلہ کرنا انسان واسطے سوکھا ہو جائے کہ دوسرا انسان کا دشمن ہے باطنی جڑا انسان کو نظر نہیں آتا کہ جڑا دشمن انسان کو نظر نہ آئے ان دشمن نال مقابلہ کرنا بہت مشکل تے بہت اوکھا ہے بس جڑا ذہنی دشمن ہے نظر آنے والا یا تو انسان کے مال کا دشمن ہے یا انسان کی اولاد کا دشمن ہے یا انسان کے مکان کا دشمن ہے یا کاروبار کا دشمن ہے انسان کی اولاد کا دشمن ہے یا انسان کی عزت کا دشمن ہے یا انسان کی جان کا دشمن ہے لیکن جڑا انسان کا باطنی دشمن ہے جڑا نظر نہیں آتا وہ شیطان کے ابلیس سب تو زیادہ قیمتی شے انسان کے ایمان کا دشمن ہے ایک سب تو بڑی قیمتی شے ایمان کا دشمن کہ دوسری پریشانی ہے کہ نظر بھی نہیں آتا سورۃ الاعراف کے اندر الفاظ ان 8ویں پارے اللہ کریم نے فرمایا انه یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم یہ میرے سامنے سورۃ الاعراف کھلی ہوئی ہے یہ میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دیتے 8واں پارہ سورۃ الاعراف اللہ کریم فرمایا آیت نمبر 27 شیطان بھی تو آپ کو دیکھ رہا ہے کہ انہوں قبیلہ بھی تو آپ کو دیکھ رہا ہے دشمن کو نہیں دے سکتے دشمن بھی ایمان دے تے نظر بھی نہیں آدھے انہوں نال ہوئے مقابلہ کی میں تھی سی یہ مسئلہ دوستوں کو سنانا ہے کہ شیطان جڑا نظر نہ آنے والا دشمن ہے باطنی ان کے نال مقابلہ کرنا ہوئے تو سارے کل ہتھیار کیڑا ہونا چاہیے اور یہ مولانا سے سبق کا خلاصہ ہے قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بلا إله إلا الله حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ابلیس اعلان کرے کائنات وچ فإن ابلیس قال
أهلكت الناس بالذنوب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ابلیس اعلان کرے لوگوں کو گناہ کروا لوگوں کو نافرمانیاں کروا میں لوگوں کو تباہ و برباد کر چھوڑے لیکن فاہلکونی لا الہ الا اللہ والاستغفار میں ابلیس کا اللہ کی نافرمانیاں کروا لوگوں کو برباد کیتے لوگوں کو تباہ کیتے لوگوں کو جان چھوڑے لیکن جن انسانوں ہتھیار استعمال کیتے انسان میں ابلیس کو تباہ و برباد کر سکے صحابہ کرام سننے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمانے علیکم بلا الہ الا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا شیطان کو تباہ کرنے واسطے شیطان کو ہلاک کرنے واسطے شیطان کو اجاڑنے واسطے شیطان کا مقابلہ کرنے واسطے تو ہتھیار رہی جو پہلا ہتھیار ہے لا الہ الا اللہ اس لا الہ الا اللہ والے کلمے کو پکا نہ کرو علیکم بلا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ والے کلمے کو پکا پکڑنا تو نہ کرنے لا الہ الا اللہ نال یقین ایمان رکھنا تو نہ کرنے لا الہ الا اللہ کے مطابق عقیدہ رکھنا تو نہ کرنے تواڈے باطنی نظر نہ آنے دشمن شیطان نو تباہ و برباد کرنا قرآن نبی دا کم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت میدان میں میرے سامنے اپنا بارہ سورت کا نام سورت الأعراف فرمایا والوزن یومئذ الحق آیت نمبر 8 سپارے کا نمبر 8 سورت الأعراف میں حوالہ کھولا ہے بہاڑے قیامت میں نام اعمال قرآن میزان قائم ہونا تقریر قائم ہونا حق کے ایک دنیا کا معاملہ تو نہیں ایک دنیا کے حالات تو نہیں میرے سامنے پہلا پارا سورت البقرہ میں سورت البقرہ کھولی ہوئی ہے یہ حوالہ ہے اونی میں رکھی ہوئی ہے بیٹا یہ سلسلہ بند کرو بھائی کمال ہے دھیان میں بیٹھا کریں ناظرے دوستوں کو لگو یہ خیال ہے یہ آیت نمبر 48 یہ حال ہے میں کھولی بیٹھا ہوں وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون چار طریقے دنیا تے بچن دے یا بندہ ضمانت نال جان چھڑا دیندا ہے کوئی بندہ ڈوبے دا سامنے پہ گیا تیری بھی جان چھڑ گئی ہے نمبر 2 یا بندہ زبردستی علی سفارش نال دی جان بچا دیندا ہے اے بڑے بندے کیڑی دی سفارش کیتی ہے اور چھوٹے دی کیڑی جرات ہے جو بندے دی سفارش نہ منے نمبر 3 یا رشوت چا پانی نال بھی جان بندے دی بچ سکتی ہے نمبر 4 قیدی دے بڑے سدھرے طاقت والے ہوئے جو جیل خانے تے قید خانے کو توڑ کے کیڑی بھومی تو کر دین یہ 4 طریقے دے بچن دے
ضمانت ہی زبردستی والی سفارش دوں رشوت چاں پانی تے نمبر 4 طاقت 4 تئی کا نام بندگی جان بچ سکتی ہے. اللہ فرمائے واتقوا یوم لا تجزی نفس من نفس شیئا. قیامت کی مار کو ڈر بنو کائنات والو ساڑے قیامت ضمانت بھی نہیں چڑھنی ساڑے قیامت زبردستی والی سفارش بھی نہیں چڑھنی ساڑے قیامت رشوت چاں پانی بھی نہیں چڑھنا ساڑے قیامت ملت سامنے طاقت بھی کہیں نہیں چڑھنی. یہ تو پہلا پارا ہے. آخری پارا یہ میرے سامنے آخری پارا میرے سامنے آخری پارا کھلا ہوئے تے سورت نام سورت عبس انہیں امید رکھی ہوئی ہے. نمبر 34 میں قرآن سر تے رکھ کے باس کرن لا دی نا میرے دوست کا کوئی جملہ ہی سمجھ نہیں آیا اور میں کیا کروں میں جلد دل سے غور کرو. یہ حوالہ ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. یہ حوالہ بہاڑے قیامت پھر سامنے آئے بندے منہ پر اٹھی تے جا بہاڑے قیامت امت ابا سامنے پتر موئی کرو دے بہاڑے قیامت بیوی تے پتر سامنے بندے منہ پھیر چھوڑے. خدا کے روبرو جب دل کی امت کا وفا ہوگا تو اس دل باپ بیٹے کا بیٹا باپ کا ہوگا. ہمشیرہ برادر کی نہ سوچا اپنے شوہر کی وہ ایسا وقت ہوگا بھائی بھائی سے جدا ہوگا. بخاری شریف کے لفظ میں کوئی یاد ہے الحمدللہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلام الرسول یومئذ اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم رواہ البخاری. تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہمارے قیامت اللہ کے پیغمبر کی زبان پہ لفظ ہوئے اللہم صلی اللہ علیہ کو سلامتی دے جا ان کا جان دے تو جان وہ میدان میں حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کی حال قیامت میدان میں ایک بندے کو پیش کیا سیرت العالمین کے دربار میں مالک کے کائنات نے فرمایا فرشتوں این بندے دے نام اعمال گنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فرشتے سب تو پہلے گناہ مالے رجسٹر کے آگے گناہ سے زمین تو گن کے آسمان پہلے تک 500 سال کا سفر بن گئے. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے رجسٹروں سے گناہ دے بھرے تیری کی رجسٹر زمین تو گن کے آسمان تو ہی موٹا جتنے بندے کی نظر بنجے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جتنے تک بندے کی نظر بنجے کی گرمیش کرو اتنا لمبا تے چوڑا ہوئے سارے گناہوں نال بھرے ہوئے اللہ دنیا میں بندے تے سوال کرنے
پہلا سوال، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرمایا تنکر من هذا شیئا او کما قرآن پاک نال حدیث پاک لی اللہ دا قرآن تے حضور صلی اللہ سچا فرمان تو ایسا نہیں یقینا ہو گیا۔ بیٹا ہو گیا مہربانی کرو مسلم پیدا نہ کرو گھر میں ہوئی۔ پہلا سوال، کہ جتنے جڑے ہوئے رجسٹر گناہ دے پرے پین، اے گناہگار بندہ، 99 گناہاں دے رجسٹر وچوں کہ ایک گناہ دا انکار کر سکدے تے کر دکھا۔ معاف کرے میں تو چھوٹا پھرا ہوں، دنیا دے غلطیاں کرے گناہ کرے ظلم تے زیادتیاں کرے مظلوم کرے اب تو پتہ ہی نہیں سبب روک چھوڑے۔ اے میرے سامنے رب العالمین دا قرآن تے سورۃ سورۃ الزلزال، رب العالمین فرمائے سورۃ الزلزال وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها۔ یہ حوالہ ہے، دیکھو نہیں بیٹھا میں سورت زمین کو ہلایا ویسی ذرا یہ جھٹکا آئے تھے کمدے ہوئے تھے پریشان تھی کہ بہن نکل آنے ہیں، مسلسل زمین کو ہلاوے دیتے ہوئے کہ جو کچھ زمین کے اندر موجود ہے زمین کا ہاتھ پھٹ گیا ہے کہ ہر شے باہر نکل رہی ہے، سارے خزانے سارے بونے جینے تھیڑے باہر نکلنے پہ کہ اللہ کریم نے زمین بولنے کی طاقت نہیں ہے۔ یومئذ تحدث أخبارها، چار گواہ پیش کرنے لو انسان کے خلاف نہانے قیامت چار گواہ، زمین انسان کے خلاف گواہی نہیں ہے۔ اللہ کیے میرے پہ کھڑو کے غریب و مسکین نال ظلم تے زیادتیاں کرنا ہے، کہ والدین کی نافرمانی کرنا ہے، ایمان پھکے دیتے والے صحیح پر مروانے دنار کیے بسر ہوئی کی دیرس کیے گوانی حق مارے ہمیشہ انسان حیران کھڑتا مولا زمین بھکے تھی گئے میں گناہ کرنا ہم زمین تو پرانی ہے آئی کیوں زمین اگلے نہیں پئیے اللہ فرمانے میں ربکا اوہالہا، زمین اپنی مرضی نال نہیں بولنا، میرا دے حکم نال بولنا، اس ساڈا عقیدہ اللہ کر سکتا ہے۔ آخری پارہ تے سورۃ سورۃ الانفطار کے لیے حوالے تھے آیت نمبر 11 وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ کِرَامًا کاتبین، انسان دے موٹے والے فرشتے بھی گواہی دیوڑی انسان دے خلاف، اللہ فلانی نافرمانیاں کی تھی ہمیں زمین گواہ، موٹے والا فرشتہ دوسرا گواہ، 15 پارہ سورۃ القاف اللہ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ
تعالی سورۃ الکہف آیت نمبر 89 میں بھی رکھی ہوئی ہے. پتہ پارا میں کھولا ہے دوستوں کے سامنے. یہ قرآن کرنا نال سننا ثواب ہے, قرآن زبان نال پڑھنا ثواب ہے, اکھیاں نال قرآن دی زیارت کرنا ثواب ہے. نام امان پیشی ترسی رجسٹر جنہ رجسٹر کے اندر تیرے سارے قرآن لکھے پڑے, کوئی بھی چھوٹا تے بڑا عمل ہے یا نہیں, تیرے کتاب کے اندر لکھا ہے. فوجدوا ما عملوا حاضرا. انسان زندگی جتنے بھی گناہ کیتے ہیں سارے دے سارے عمل اللہ کریم سامنے موجود کر سی. یعنی انگلیاں دیکھنی میرے بھائیوں, زمین انسان کے خلاف گواہی, ایک موڈیاں فرشتہ انسان کے خلاف گواہ, کتاب انسان کے خلاف گواہ ہے. وہ ساتھی گندی کھڑکیاں کھلے سارے دوست گناہگار بندے نے آخر اللہ میں زمین کی گواہی اپنے خلاف نہ ملے, فرشتے کی گواہی اپنے خلاف نہ ملے, امن والی کتاب جس اندر میرے گناہ لکھے پہلی کی گواہی نہ ملے. بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ فرمانے گناہگار بندہ اے زمین کی گواہی کا انکار کر چھوڑے, فرشتے کی گواہی کا انکار کر چھوڑی, امن والی کتاب کی گواہی کا انکار کر چھوڑی, میں اللہ کریم چوتھا گواہ پیش کر لگا کہ ہم کا انکار کر. یہ میرے سامنے 23 پارہ یہ سورۃ نام ہے سورۃ یاسین. اللہ فرماتے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. آیت نمبر 65 اللہ بندے کی زبان تے مہر چھڑے سی, منہ بندے زبان میں علامہ کی طاقت نہیں رہی, تے بندے دے ہاتھ علامہ لگے سے دین غیبہ کو کے دیا سے کی رشوت مال کی طرح سے بندے دے پیر میں پیر بندے انسان دے جسم دے آزاد لگے پیر بندہ حیران ہے. اللہ فرمائے سی ہوں دسا بندہ ہوں کا تیرے ہاتھ تے پیر تیرے کان تیری اکھیاں تیرے جسم دے آزاد ہوئے دے پیر تیرے خلاف اتنا کا انکار کر دکھا. کہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن تے سورۃ ناس سورۃ حمیم سجدہ جیرے میں اللہ نے بندے کی زبان کھولی ہے, اکھیاں کان بندے نے حق پہ اتنا گواہی نہیں چھوڑی نا کہ جیرے میں اللہ نے بندے کی زبان کھولی ہے. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا, میرے جسم دے آزاد ذکر جنوں کا کیتے مراد آزاد اپنی کنن واپسی اکھیاں واپسی ہتھاں دے پیراں واپسی. دنیا دے اندر میں کتنا بڑا خیال کرے دھرا نہ سکون پہنچاؤن دی کوشش کرے دھرا نہ ذرا اکھ دے پانی کرنی تھی گئی ہے ہتھاں دے پیراں دکھ پہ گئی ہے اعلیٰ تو اعلیٰ علاج واسطے بھائی کونے دنیا میں تھوڑا اکیلا خیال رکھے اب میرے خلاف دے پہو انت اللہ الذی
انت كل شيء ہاتھاں دے پیراں نے آکھنا ہے بندے دی اکھیاں تے کناں نے آکھنا ہے بندے دی جسم دے اعضاء نے آکھنا ہے بندہ سارے تے ناراض نہیں اساں اپنی مرضی نال نے بولے اللہ سب بولے ہوئے کار اب سبق دے لڑے میں گناہ دے رجسٹرین وقت کو سبق بھولتا نہیں گیا ہانا کرو کہ اللہ راضی ہے سفر کر کے تمہاری خدمت ہی چاہیا سبق بھولتا نہیں گیا اتنکرن هذا شیئا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لڑے رجسٹر گناہ دے بھرے پہلی کہیں کو گناہ کا انکار کر سمجھتا کر تو نے انکار کرے اگر انکار کر نہیں لگا ہتھا پیرا کھلا بلوا دیسی کیوں انکار کرے بندے نے آکھے اللہ یا رب حدیث پاک کے لفظ اللہ میں تیرے گناہ کا انکار نہ کر سکتا یہ زمین تو پھر کے آسمان تک موٹے رجسٹر اتنے بڑی بندے کی نظر بنی کئی میل اتنے لمبے تے چھوڑے رجسٹر گناہوں دے بھرے پیر اللہ میں نبی دے رجسٹر جو کہیں کو گناہ کا انکار نہ کر سکتا اللہ نے دوسرا سوال کرنا ہے الظالم کا اتبدی الحافظ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سال گناہگار بندہ جیڑے اعمال لکھن والے فرشتے ہن کتھے لکھن والے فرشتہ تیرے نال سیاتی نہیں کیتی مطلب تے گناہ نہ کیتا ہوئے تے فرشتہ تیرے متھے لا چھوڑا ہوئے تیرے ذمہ چھوڑا ہوئے حالات نہیں میں نا جرم ہی کیتے اساں پرچے ون کے پوچھے پہ قصور دے نال کروا چھوڑے دے الظالم قبض وبی الحافظون لکھن میں فرشتہ تیرے نال سیاتی نہیں کی بندہ سرور ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لوگ بندے نے کام کیا کھڑے لا یا رب اللہ لکھن میں فرشتہ میرے نال سیاتی نہیں کی اوے گناہ لکھے نے میں کیتے ہن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لوگ سلام کرنے افضل لك او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی میں بھی ہے کیوں گناہ کیتے نہیں بندہ کیوں نہ فرمانی کیتی ابھی کیوں اللہ دے حکم چھوڑے نہیں کیوں گناہ والے رستے تے چلنا میں کوئی بہانہ ہے تا پیش کر معاف کرے معاف دے دکاندار پھر آدھن حضرت اسکے تو نہیں بندہ کوئی ساو نہ چاہے تکاب کوئی دوار نہیں ہمارا بندہ کوئی نہ مارے سلطان مقدار دنیا تے سو بہانے بنا بھندے ہیں یہ سب لوگ چھوڑے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ لخت جگر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ پیر جنگل کا موقع ہے آس پاس کوئی وسوں کی آبادی نہیں کھان پینے کی شیئیں کوئی نہیں روٹی بھی ختم تھی گئی ہے پانی بھی کول نہیں ملا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ بدیا کھڑوتا چلنا ہی نہ جڑی
آئی بھی کون لگے مہربانی کریا یہ جنیا بکریاں بھی کھڑوتے ہیں ایک بکری دا کھیر چلو تے میں گزرے میں مسافر پردیسیاں بکری دا کھیر بھی شام میری بھوک دے پیاس لے ویسی ایک بکری دا کھیر اینا جو جانے آئی کھڑ گئے یہ جنیا بکریوں میں چلے نہ کھڑو یہ میری علم پرائیوں ہل میں تو مزدوری گھر کے تے بکریاں مالکانیاں چلے نہ ورنہ تے ایک بکری دا کھیر دو کے تو بنا دے سکدا کیونکہ میں کو مالکانی طرف اجازت نہیں ملی ہوئی کوئی مسئلہ نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے کٹھے درہم کٹھے پیسے ہاں یہ پیسے جگہ آدمی کا گھر کا کیا مطلب فرمانے لگے پیسے تیرے تھی گئے ہی تو بکری اگیا دیوی چونک کے میرے دیوی چاہ جن بکری تے میرے دیوے چھوڑی میں بکری ملکن کی دی اب بکری میرے تے حلال تھی ویسی مجھے تو ہی میں نا تے بکری ملال ہل کے ڈر پونا تیری چاہتے میں وہ مخلق سی تیری چاہتے میں وہ تیل سی بکری دا کھیر دو کے پیچھ ویسا ویسے تیرے تھی گئے بکری میری تھی گئی تے مالک دے سامنے کھانا جب بڑھائے جنگل دا بھگاڑ کھا گیا کیوں جو جنگل وچ کلموں کے پڑھنے رہنے بھگاڑ آیا شیر چیتا آیا آگے جنگل کی بکریاں چاہیے میں دے رہے ایسے تیرے تھی گئے بکری میری تھی گئی مالک دے سامنے کھانا جب بڑھائے امتحان کیوں دے پہنی گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیکن آئی کے ایمان نے یقین دی حالت کیا ہے یہ میں نے فرمایا نے پیسے تیرے تھی گئے بکری میری تھی گئی مالک کے سامنے کھانا جب بڑھائے جنگل کا بھگاڑ کھا گیا آئی تڑپ اٹھے تے تڑپیاں کھڑ گئے یا آدھا فعین اللہ اے تو میں کو نصیب ویسے میں جگنا ایک بکری دے بیچ چھوڑا کہ مالک کے سامنے کھانا بڑھانا جنگل کا بھگاڑ کھا گیا اے تو میں کو سمجھائی من اللہ کی تھا ویسی ایمان یقین ہوئے تو یہ قسم کئی کہانے بڑھا دینے ہیں یارواں پارا تے سورت نا سورت یونس تے میرے سامنے سورت یونس پڑھی ہوئی ہے آیت نمبر 61 فرمایا وما تقول فی شان ما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ سامنے ہے دوسرے کی حالت ہی ہو کہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت نہیں ہو کوئی بڑی حالت ہو اٹھائے پامڑے کھامڑے پیمڑے آمڑے منجڑے سمڑے جانڑے کہ قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کرنے پہ ہو کہ کائنات والے میرے محبوب کی امتیوں تسلی سمجھ لو بلا تعملون من عمل تسعودی بھی چیرا کم کرے دے پہ ہو تے میں اللہ موجود ہاں پہلی دفعہ اپیل کیا کرنا اللہ کا نام چاچا نہیں مسجد گونج وجے اللہ کی رحمت متوجہ تھی وجے ہر جاتے موجود صرف کون ہے ہر جاتے موجود صرف کون ہے چلیے جی میں سورت ایڈ پڑھیے سورت یونس سے یہ سورت یونس شروع کی بھی پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسی سورت ہمارا لکھا لگا بالکل بسم اللہ شریف نام لکھا بھی ہے
سورت یونس مکی جاتن اے مکی شریف کے اندر نازل تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکی شریف کی سورت یونس نازل تھی تے مکی سورت کوئی بڑی قرآن کی سورت کھول لگا اے سورت قرآن لکھا ہے مکی جاتن اے مکی سورت مکی شریف کے اندر نازل تھی میں بڑی سورت کھول لگا اے سورت نام ہے سورت النساء اے میرے سامنے سورت النساء شروع کی گئی ہے فرمایا سورت النساء مدنیۃ اے مدینہ شریف کے اندر نازل تھی ہے ہجرت تو پہلے کیا قرآن پاک نازل کی ہے وہ مکی سورتاں ہجرت تو بعد کیا قرآن نازل کی ہے مکی سورتاں تو اس جھگڑے کی بات ہی نہیں رونے کی گال ہی نہیں اگر آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھاپ کے ہاتھ نازل ہوندے تب مکی دے مدنی سورتاں دا فرق کوئی نہ ہوئے اور تبیر اللہ کا نام چاچا ہوڑی میری درخواست ہے ہر چھاپ کے ہاتھ نازل دے موجود سے بکونے آئیڈیا کھلگا اللہ کی تھوڑے اللہ کی تھوڑے سی بکر تے کو دیوا چاہتے پیسے گھنا کم ہے ہاں ایمان یقین ہوئے پر میں نے تاجری اللہ ہوئی دنیا میں کئی بہانے بڑا گندے اللہ گناہگار بندے کے سوال کرنے اتنی جانفہ بول اللہ یہ نڑینے رجسٹر پڑے سبق یاد ہے کہ بھول گئے اپنے ساتھی کہا کرو جا سبق یاد ہے نڑینے رجسٹر اللہ پہلا سوال کہیں کو گناہ کا انکار کر سکتے کر لکھا کہ نمبر 2 لکھن نے پریشان دے نال سے اپنی نہیں کی تے نمبر 3 کوئی بہانہ ہے تو پیش کر کیوں برا کیتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بندے نے آخر یا رب اللہ ہمیں کوئی بہانہ بھی پیش نہ کر سکتا اپنی مرضی کے اختیار نال میں گناہ کی گئے رب کائنات نے فرمایا فرشتوں اے نڑینے رجسٹر چاہ کے تگڑی دے ہی کر پلڑے کے اندر چا رکھو تو شک نہیں کرنا میرے دوستوں ذہن میں قسم کا شک کر سوچ ہی نہ آئے بھئی زمین تو گھن کے آسمان تک ہک رجسٹر موٹا تے جتنے تک نظر بنجے اتنا لمبا تے چوڑا تے رجسٹر یہ رجسٹر اللہ تکڑی دے نرخ میں سینے میں شک نہیں کرنا مثال میں کوئی یاد آ گئی ہے میں وہ سنانا چاہ پہلے اور میں سبق دے رہا ہوں ایک مثال کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ نہیں خیال کرے کتابیں لکھا ہوا ہے شیطان نے میٹنگ سدی ابلیس نے میٹنگ سدی شیطان آگی تے شیطان نو آکھن لگا جیڑا بندہ عالم نہ ہوئے دین دے علم دا واقف نہیں دین پڑھایا نہیں دین سکھایا نہیں یہ جائے بندے کو گمراہ کرنا بہت سوکھا ہے یہ عالم ہوئے وہ کو گمراہ کرنا بڑا اوکھا ہے اب اسے تو نمونہ لکھاواں شیطان بندے کی شکل بن کے رسے دے بہ گئے ایک ان پڑھا بندہ گزرے شیطان بھائی ہی پڑھی ان بندے کو کیا پتہ ہے کہ ابلیس ہے اے بسا ابلیس کا ملوے ہست اے بسا ابلیس کا ملوے ہست اس باہر دسے نہ پایا دان دس انسان کی شکل بنا کے شیطان ہوتے ہیں بھائی کا ٹھیک ہے انکار کا درس بندے فکری کہ چھوٹا چھوٹا جتنا انڈا ہوئے ککڑ دا انڈا تے سب آسمان تے سب زمین انڈا انہیں چھوٹا رہے یہ کو بڑا نہ کرو ہوئے چھوٹا جتنا انڈا
کہ سات آسمان تے سات زمین اللہ چھوٹے انڈے دے اندر پا سکدا ہے یا نہیں پا سکدا؟ ان پڑھ بندہ دسو جی پہ گیا سات آسمان چھوٹے نہ تھے سات زمین نکیاں نہ تھیں اتنے بڑے آسمان تے بڑی زمین چھوٹے انڈے چوری یہ اللہ کی بھی پیسی ابلیس تاڑی ماریے اپنے شیطانوں نے آخر لگے اللہ کی قدرت بارے شک آ گیا سکیلی چ تے ایمان چٹ تھی گیا سو اللہ کی قدرت بارے ایمان کا نہ ہی یقین کا ایک شک آ گیا آؤ کہ پرو میرے منہ لکھاواں مولانا صاحب گزرتے پرانے سے دے دے اور صاحب یہ بندے کی شکل بن کے بیٹھے ہیں مولانا صاحب کو کیا پتا سات آسمان دے سب زمین چھوٹیاں نہ کرو اللہ چھوٹے جے انڈے دے اندر پا سکدا ہے کہ نہیں پا سکدا مولانا صاحب کی زبان تے آیت قرآن پاک کی جاری تھی یہ اللہ کریم نے فرمایا اللہ علی کل شیء قدیر آخر لگے سات آسمان دے سات زمین کے ہونی نا لکھاں کروڑا زمین لکھاں کروڑا آسمان جمع تھی ونجن اللہ اپنی قدرت نال چھوٹے انڈے دے اندر پاونا چاہے میرا ایمان اللہ قادر شیطان آخر لگا یہ فرق ہے ایک عالم وچ تے غیر عالم وچ اور وہ سبق دے میں مسئلہ کی شروع کیتا ہے شک نہیں کرنا اللہ کی قدرت کے بارے میں کہ رجسٹر اللہ کی تقدیر کے اندر رکھے سی شک نہیں کرنا اللہ قادر ہے سارے دوست محبت رات کو جب زمین گواہ پڑ بنے کہ ہر ایک کیا بدل سر حقیقت ہے اللہ قادر ہے کہ نہیں اللہ قادر ہے اللہ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون یہ حال ہے آج نمبر 82 یاسین تے بھی پارا تے میرے سامنے سیدھا پارا تے سورۃ الناس سورۃ عمران فرمایا يفعل ما يشاء یہ آیت نمبر 44 اسے سفید آیت ہے فرمایا اذا قضى امرا فإنما يقول له كن فيكون اللہ جیوے چاہے کر سکتا ہے کم کا ارادہ کرے اللہ فرمائے کن تھی من یہ بھی سارے سمجھانا سے کن فرمائے اللہ کو کن نہ کھڑی کوئی ضرورت محتاجی نہیں اللہ ارادہ کرے کم تھی میں اللہ کا بھی بڑے میں رجسٹر رکھے گئے ترقی کی پڑھے وہ بندہ پریشان کرو دے جو نالا بڑا خالی ہے رب العالمین نے فرمایا ظلم اليوم علیک معاف کرے ساری ماما بہنا باندھی نے چولے تے کپا نہیں آتے وقت کیا کہا اللہ میرے تے ظلم بسائے معاذ اللہ میرے تے ظلم اللہ تو ظلم کے ارادے کوئی پاکی قرآن پاک میں لفظ فما اللہ یرید ظلم العالمین فما اللہ یرید ظلم العباد ایک قرآن پر کھولا ہے فما اللہ یرید ظلم العالمین اللہ کریم جہان والا دے نال ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرے گا بندہ اصل نال ظلم نہیں کرنا میں اللہ کریم دے کول تیری نیکی بھی لکھی ہوئی ہے اور بندہ حیران اس بات کی شاید
بندہ حیران تے پریشان کھڑا ہوتا ہے ان نے عیسیٰ نے رکا پہنگی ٹھیک نیکی کیا کرے سی اللہ کریم نے حکم نے میں فرشتوں بندے کی ہیک نیکی چاہ گنا اللہ نے حکم نال فرشتے کعبہ دا ٹوٹا چاہ گنا سے کعبہ دا ٹوٹا یہ نیکی لکھی ہوئی ہے تے بندہ حیران کھڑا ہوتے اللہ کہ میرے نام مذاق کر رہی تو تم مذاق کرنے تو پاگی میں ڈالنا یہ کامت کا چھوٹا جتنا ڈھونڈا لیکن میرے رجسٹر کے مقابلے کے کرسی اللہ کریم نے فرمایا ہے ذرا این کامت ٹوٹے کو رکھو نہ آخری دن کے پڑھنے نیچا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ساکولت البتاقا ساکولت البتاقا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو 99 میں کشن والا پڑھا زمین نال لگا بھی ہے پسندی وجہ تو نیکیاں نہ خالی پڑھا جمع کھڑوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے کامت کا چھوٹا جتنا ٹکڑا وہ خالی پڑھے کے اندر رکھا ویسی میرے کشن والا پڑھا ہلکا تھی کہ اچھوت تھی ویسی ایک کامت ٹکڑا نہ پڑھا پارا تھی کہ زمین نال لگ ویسی میں حیران کی کر اللہ میں کوئی اجازت ہے میں دیکھنا ایک کاغذ کے ٹکڑے وچ ندی کیڑی دے دل کی ہوئی ہے دیکھ پیا بندے بندہ آفر نے بندہ نیڑے آسی قریب آ کے کول آ کے جانے کاغذ کے ٹکڑے نو دیسی کاغذ کے ٹکڑے بھی لکھا پیا اسی سارے دوست کہہ کو زبان خاموش نہ رہے سارے بزرگ اونچی آواز نال میرے نال پڑھتے ہوئے آفر نے کاغذ کے ٹکڑے لکھا پیا اسی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ بس ایک لا الہ الا اللہ والی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ ایک کلمے علی نے کی دا پسل میرے گناہ والے رجسٹر دی باری تھی ویسی یہ غلط سنا میں دوستوں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیکم لا الہ الا اللہ شیطان نال مقابلہ کرنا ہوئے شیطان کو تباہ برباد کرنا ہوئے لا الہ الا اللہ نو پکا رکھے لا الہ الا اللہ نال یقین مضبوط رکھے لا الہ الا اللہ نو دل دماغ کے اندر جا کے خالص اللہ نال شرک کی ملاوٹ نہ ہوئے لا الہ الا اللہ نو خالص کر کے قابو کرنا بندے دا کم ہے شیطان تباہ برباد کرنا رب العالمین دا کم ہے ماشاءاللہ اگر تو لا الہ بول رہے نہیں مغرب میں معافی چاہتا ہوں اللہ بس میں نارا شکین نہ میرے درد دل پہ غور کرو علیکم لا الہ الا اللہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ ملازم پکڑو اے الزم لا الہ الا اللہ اللہ کو بغیر کوئی عبادت دلے نہیں ہر قسم کی عبادت دلے کہ صرف اللہ تیرے عبادت بندہ وعدہ کرنے نمانی چاہ التحیات اللہ والصلوات والطیبات زبانی عبادت بھی اللہ واسے
مصیبت آ گئی ہے، پریشانی تے کھا گئی ہے، اسباب سارے دکھ میں، وسائل سارے جواب دے گئے، وہ کھیل حق کر مرنا عبادت ہے، تئی غیبانہ پکارا عبادت ہے، سر اللہ ہے۔ قرآن و سنت سنتا بیٹھا ہوں، ذرا صحابہ کرام کا ذکر خیر سنو۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور صحابی، آپ نے وہ پتر بھی بنایا ہے، 85 کلومیٹر سفر مکہ شریف تو طائف دا، طائف تو مکہ شریف آنا چاہتے ہیں۔ ایک خچر نے مالک نال گل کیتی نے، میں تے مسوری دے شان تے تو مینوں خچر تے بنا کے مکہ شریف چھوڑا۔ مسوری نو کہیے ٹھیک ہے، خچر دے سوار سے مالک کے نال سفر کرے چلتے منظر پاسے آنے جنگل ہے، بیابان سنسان، کوئی بندہ کے بندے کی ساتھ نہیں۔ خچر دے مالک نے خچر رو گئے تلوار جمع پیش۔ خیر ہوئے بھائی، خچر کا مالک آخر لگا میں تیرے کو قتل کرے نا، قتل میرا قصور، شریعت دے اندر تے قسم دا قتل جے دے۔ میں الفاظ بڑے محتاط بولے سا، میں لوٹ شراب کا مخالف ہوں تے سارے دو دن نکل پڑا ہے۔ شادی شدہ بندہ حلت بن کر بیٹھے، چار گاؤں دوائی نے چھوڑی سامکھیاں نے کام تھی بیٹھے، شریعت مسئلے بندے کو ٹویا کھڑ کے کنڈ تو ٹوئے دن لا کے پتھر کا نشانہ بنا کے سنسار کر چھوڑو، پتھر مار مار قتل کر لو، ایک قتل شریعت اندر حق کے اصلا نہیں کرنا، اسلامی حکومت کا کام ہے۔ نمبر 2 کوئی بندہ مرتد ہو گیا ہے، اسلام چھوڑ گیا ہے، کوئی دوسرا مذہب قبول چکی تو سب ہے دکھانا حکومت دیو، اگر توبہ کر گنے ٹھیک ہے، یہ تہنیاں جو آدمی توبہ نہیں کرے گا تو جنے مذہب کے ہوتے فٹر ہوئے پکا کھڑو ہے، یہ کوئی قتل کر کے جاننے لیکن اسلامی حکومت کا کام ہے۔ نمبر 3 کہ بندے دوسرے نو قتل کیتے مقتول دے بعد معاف نہیں کیتا، جرمانہ نہیں کیتا، چٹی نہیں کیتی، دیت نہیں کیتی، معاف نہیں کرے دے، قاتل نو قتل کرنا بھی حق ہے، لیکن اسلامی حکومت کا کام ہے، اساں قانون حق دے اندر نہیں گھرنا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری غلطی دے قصور کے کیوں میں کو قتل کرنا چاہتے، معاذ اللہ برا کام نہیں کیتا، مرتد نہیں ہویا، تین قتل نہیں، وہ آخر لگا میں ڈاکو دھوکھا دے کے مسافر کوئی جان کے گرنا، قتل کرن کے بعد سارا مال انہاں دا لٹ دینا۔ حضرت زید فرمانا کہ مال پیدا ہوئے میں تو کچھ نہ کو آخر لگا نہیں، یہ کرتے کو چھوڑے وہاں تو میرا رات آؤٹ جبرے سے۔ اچھا یہ ہے حضرت زید فرمانے لگے میں پورا گاب نماز پڑھ دے، وہ پڑھ گئی اور بہت اکبر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہم میں جنہیں نماز شروع کی تھی اور میں کو سبحان اللہ میں یاد نہیں آیا، الحمد شریف یاد نہیں رہی، قل اللہ شریف بھی پڑھنا یاد نہیں
تفسیر دے کھلوتا انسان تلوار گن کے جلدی کر ہر دن میں بلوت ہے لب یاد رہیں گے نماز نیتی تہیم جا تے آخر بیا ارحم الراحمین آواز یہ لا تقتل ہو حضرت سید قتل نبیہ کرے ڈاکو حرام کیے ایک کہنے کو آواز دیجیے آس پاس بندہ کوئی نہیں دوسری بار ارادہ کی جو بات کرنا حضرت سید کی زبانی بھی نکلے یا ارحم الراحمین سارے مہربان تو بڑا مہربان اللہ آواز یہ رات پر حضرت سید کو قتل نہ کیا کرے خبردار آپ کو حیران ایک کون آواز دینا بھی ہے کوئی بھی نہیں آواز دے والا تیسری بار باہر کرنا ارادہ کی بس حضرت سید کی زبانی کو درد بھری آواز نکلی ہے یا ارحم الراحمین سارے مہربان جو بڑا مہربان اللہ تو مہربانی کر آواز یہ رات کا قتل نہ کیا کرے یا اقدام ہی بندہ گھوڑے سے سوار تھی گیا ہے ایک کو تلوار ماری حصہ رابو کی گردن کا بیچ کے جیسے پر من تھی حضرت سید حیران تھی میں فرمان لگے منتا گھوڑے تے چڑھ گیا منلا رابو نو قتل کرنا گا تو کون ہے گھوڑ سوار جواب دیتے انا ملک من السماء صابرا میں ستر آسمان کا فرشتہ ہاں اللہ کے سبحان اللہ یہ میرے اوکے ویلے کہ اللہ حکم آئیے یا ارحم الراحمین میں ستر آسمان تے ہم اللہ فرمائے جلدی پہنچ میں حکم حکم آئیے اللہ تک قتل نہ کریں اللہ ستر آسمان تو میری آواز ایک تک تو نہیں پہنچا چھوڑیے میں تے دوسری باری آکا یا ارحم الراحمین میں پہلے آسمان تے پہنچایا ہم تمہیں حکم آئیے قتل نہ کریں اللہ میری آواز سارے کو سنا دیتی ہے جنہوں نے تیسری بار میں آواز ماری ہے یا ارحم الراحمین میں زمین تے پہنچایا ہم اللہ دے حکم نال میں آواز دیتی ہے قتل نہ کرے اوکھے ویلے مصیبت پریشانی وچ سارے اسباب کے ویلے مقبل ہن سچے دل نال اللہ تو حق مارنا تیرا کم نہیں اے ستر آسمان تو میں فرشتے نو بھیج کے تیری مشکل کو حل کرنا رب العالمین دا کم نہیں سارا قسم کے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں سارے پیروں مرشد سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تھے چھوٹا قافلہ نام لیتا ہے وفات کے بعد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمت اللہ علیہ نے مسلم پر ٹائم آیا جسم نے کوئی جگہ تے ایسی جگہ خالی نہیں کہ جتے زخموں کا نشان موجود نہ ہوئے یہ والی ریلوے اسٹیشن تے شیخ پٹکی رحمت اللہ علیہ پتھر مارے گئے آپ لکھانے اپنی سامنے ہوئی بقیت اللہ سار وچ کپڑے میرے خون نال رنگین تھی گئے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ گردن تے اس سے چلے گئے پشاور کی سرزمین وچ غلطی کے لیے قصور کیا آئی رئیس المفسرین حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ اتنا ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا شہر چھوڑ کے جنگل جنگل ہجرت کرنی پڑ گئی غلطی کے لیے قصور کے رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے راجا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں یہ لوگ غلطی سمجھے ساری اصا مشن پیش کی ہے انہم يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين آیت نمبر سورۃ الانبیاء
کوئی ساتھی سوال کرے ایک لفظ چلی ہزار انبیاء کرام کم و بیش میرے کیسا تھی ایک لفظ چلی ہزار انبیاء کرام کم و بیش میری 4 انگلیاں دیکھ رہی ہیں دوستاں ایک 4 انگلیاں 4 شیاں ایک دنیا میں کہ جنہوں کی صحیح تعداد اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جانتا اللہ دیا صفتاں کتنیاں ہیں اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جانتا آسمانی کتابوں کی تعداد کتنی ہے اللہ تو بغیر کوئی بھی نہیں جانتا یہ 4 تبلیغ کتابوں مشہور ہیں نا قرآن شریف انجیل شریف زبور شریف قرآن پاک اللہ نے کل کتنی کتاباں نازل کی تھیں صحیح تعداد اللہ کو بغیر کوئی نہیں جانتا تے نمبر 3 فرشتہ کی تعداد کتنی ہے اللہ کو بغیر کوئی نہیں جانتا تے نمبر 4 انبیاء علیہ السلام کی صحیح تعداد کتنی ہے اللہ تو بغیر کوئی پتہ نہیں اللہ کی صفتاں ہیں آسمانی کتاباں دو فرشتوں کی تعداد ہے انبیاء کرام علیہ السلام کی تعداد 4 اللہ کریم نے سورۃ الانبیاء نبیوں والی سورۃ الانبیاء نبیوں والی سورۃ یہ سورت کی اللہ نے سارے نبیوں کا نام ذکر نہیں کیتا سوالک تو بیش سارے نبیوں کا نام تو نہیں سورت تے سورت سرے سورت الانبیاء نبیوں والی سورت اب آپ بھی تخلیہ میں جملہ لکھے یہ دنیا واسطے نبیوں والی سورت سرے نہیں اللہ کی سورت کے اندر سارے نبیوں کا مشن تے عقیدہ بیان کیتا ہے کے حوالہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا اللہ جتنے بھی پیغمبر بھیجے سارے دے سارے نیک کماں دے اندر جلدی کرنے ہن سارے دے سارے پیغمبر یدعوننا خوشیوں میں رغبت نال امید نال خوف ہوئے سوکھ ہوئے خوشیوں میں غم ہوئے دکھ ہوئے سکھ ہوئے میں اللہ کے سارے پیغمبر میں اللہ کی فرمانا پکارا کرے ہن اللہ تعالی بچا بچا مہربانی کرو چا اللہ کی رحمت آوے سارا تے اللہ تعالی چاون سارے انبیاء کرام او سو کی مہربانہ پکارا دلیاں کرے یہ فیصلہ میرے ہے یا اللہ نے قرآن بڑے حوالے التحیات للہ زبانی عبادت بھی صرف اللہ سے جسمانی عبادت بھی صرف اللہ سے حوالے کا بہت سارے نہیں حوالہ سننا 17واں پارہ فقہ دلیلے دوستوں کا جواب چاہتا نہیں ہے میری تسلی نہیں تھی پکڑے بیٹھے ہونا سورۃ الحج میں جسمانی عبادت کی ایک مثال سنا رہا سورۃ الحج یہ میرے سامنے نمبر 3 یہ حوالہ ہے 17واں پارہ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ لوگوں کو چاہیے طواف کرنے والے تب طواف صرف خانہ کعبہ شریف کا کیتا کریں میں اپنے دوستوں کی زبان جو سننا چاہنا بیت اللہ اور میں دعا کرے سا اللہ یہ دوست بزرگ اونچا کھلا بیت اللہ کو بار بار بیت اللہ کے طواف کی توفیق دے طواف کے فائدہ طواف کے فائدہ یہ میرا فیصلہ یہ قرآن ہے
جھگڑے کی بات ہی نہیں. کوئی بندہ حج کر کے واپس آئے عمرہ کر کے واپس آئے ملاقات دے حاجی صاحب یہ ویلے حج کرن تو بعد عمرہ کرن تو بعد مدینہ طیبہ پہنچیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے کتنے طواف کیتے ہوئے. حاجی صاحب وسیلہ کو بادشاہ بن گئے طواف میں کرے دریا بیت اللہ شریف دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دا طواف میں کوئی نہیں کیتا. اس کو جھگڑا ہی ختم تھی گیا. اگر کھانا کعبہ شریف کو بعد کہیں جا دے طواف کی گنجائش ہوگی رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر منور دے طواف کی اجازت ہوگی. آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر کا طواف کرنے کی اجازت نہیں. پاکستان کی قبر کا طواف کی جیسی ہے. حضرت پیر پیران شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آئی. ایک بندے دلال چاہ چھوڑیے انسان ہے آکے میں انہوں نے کمل کرے سان اور کرے ساتھی جملے تھے یہ نے کمل کرے سان یہ ملے میں بولے کمل کرن لگا کوئی دنیا جو میرے بغیر انہیں کمل کوئی بھی نہ پیا کرے نہ ہوئے. یہ ملے میں انہیں کمل کرا پیا کوئی بھی نہ پیا کرے نہ ہوئے. روح زمین دے اٹھے یہ میں نے کمل نہ کر سکوں تو میری بیوی کو طلاق. بچے کو کر ہوتا گیا یہ زبردستی پیدا کرے گا. مہربانی کرو بیٹا بچہ کا تھوڑا گھر بند کر دیا گھر میں گھسا دیا. طلاق چاہ بیٹھے نے کمل کرے سا میں کرا یہ کوئی نہ پیا کرے تو دنیا وہ حیران تھی کہ نماز پڑھو تلاوت کرو صدقہ خیرات دیو اللہ کا ذکر کرو پوری جو دنیا ہے مطلب کوئی پیا تو نہ پیا کرے تو ان کے تیسرے کا بنی گھر والی کو طلاق ہو گئی. مسئلہ چلنے پوچھنے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو مسئلہ پوچھے ایک قانون سن کے دو کہ متخذ اللہ جاہلا ولیا اللہ نے کہ جاہل کو ولی نہیں بنایا ولی ہونے ہی عالم. سارے کو تو معیاری کو نہیں دیا. متخذ اللہ جاہلا ولیا اللہ کے جاہل کو ولی نہیں بنایا. حضرت شیخ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہزارہ علماء استاد ہم مسئلہ پوچھا گیا. حضرت شیخ گیلانی فرمایا کہ آخر حضرت بندے نے آخر یہ نیک عمل کرے سا میں کر لگا تم میرے کوئی نہ پیا کرے گا وہ دنیا وچ. حضرت شیخ گیلانی فرمایا بندے کو بیت اللہ شریف نہیں ہو یہ مطاف وچ طواف کرنے والے ہوئے حاجی صاحبان انہاں کو تھوڑی دیر واسطے کھڑو ونجو باقی حاجی کھڑو ونجے بندی کالے بندے کو تو بیت اللہ شریف دا طواف کر یہ طواف بدل کرے نو سی اللہ بندہ یہ نے کمل سی دے تو بغیر پوری دنیا کوئی نہ پیا کرے نو سی. آگے والے جسمانی عبادت ہے طواف صرف اللہ کریم نے کرنا کرنا ہے. علیکم بلا الہ الا اللہ تیری عبادت کی وجہ سے نمازی چلتی تحیات للہ والصلوات والطیبات عبادت صرف اللہ واسطے. حدیث پاک سننا قال النبي صلى الله عليه وسلم مرا جواب جواب کریا حضور سے فرمایا روح پردیسی بندے رہتے ہیں
رستے پچھلیاں قوموں کا قصہ ایک بستی کے کولوں گزرے مسیح کے دربار تے میلہ لگا ہوا ہے مسیح کو نہ کیتے آکھن لگے میلے کی حرم وچ تیرا بندہ بھی بھولن گے جے تو سارے دربار دے نام دی منت منوتی نہ دے اساں اگوں دے منجانے دے ہوندے کوئی شے کھل کے دربار دے نام دی منت منوتی دے ہو جا اساں کو چھوڑ دے یہ کر دربار دے نام تے دوسرا کوئی منت منوتی نہ دیتی اساں تو یہاں پرتنا کلم کر چھوڑنی حدیث پاک میں الحمدللہ یاد ہے ہاں پردیسیاں جو ایک بندہ اللہ پیے اور پیے تے اکھن گلے سیندی شریم وسیع جو مہربانی کرو میرے کول کوئی شے نہیں میں کوئی کوئی شے نہیں میرے کول وسیع اکھن گے تیرے کول کوئی شے نہیں قریب رہو زبابا حدیث بانگل ایک مٹھی چلنا مار کے دربار دینا بھی منت منوتی چلے اسدے کو پوچھنا آپ سنو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بندے مٹھی چل پیے مار کے دربار دینا بھی منت منوتی چلی تیس سخلو سبیلا وسیلے اکھل کے پھول لگا بندے سدے کو کچھ بھی نہیں آتے بندہ نس پیے جان بچا کے نکل گئے پوچھے پردیسی کو کھانے تو بھی مٹھی چلا دربار دینا تیرے منت منوتی نہ دنیار اسادے کو بھی چھوڑے سو پوچھا پردیسیا کھن گئے جان قیمتی ایمان قیمتی ہے جان قربان کر سکنا 360 یورا بیٹھ کے دربار سکنا ایک مکھی کی اللہ تو بغیر کے دنوں کی منت منوتی مانے سکتا کافلو ہو حضور سے فرمائے وسیلہ کو قتل چکیتا پہلا بندہ جا جان بچا کے نکل گیا ہے ایک بار موت آنی حس موت بڑھا کے جب بندے تے موت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے دخل النار شرک تے موت ہی توبہ نہیں کر سکا ہی شرک بولو ہمیشہ وقت جہنم کا پالن بن گیا کہ جیرے بندے جان دے ٹکڑے کروے ایک مکھی بھی اللہ کو باہر کہتے راتے نہیں گتی جسم دے ٹکڑے ہومن تو بعد شہید ہومن تو بعد داخل الجنہ جنت کا وارث بن گیا مطلب لا الہ الا اللہ کہ وہ واحد لا شریک ہے مطلب لا الہ الا اللہ کہ وہ واحد لا شریک ہے نال زبان اقرار کی گئی اور دل دی نئی تصدیق ہے دور والا کو روز پکارے دور والا کو روز پکارے تئی چھوڑ جڑا نزدیک ہے سارا بھی زیادہ نزدیک اللہ دور والا کو روز پکارے تئی چھوڑ جڑا نزدیک ہے سب گناہ مٹ ویسے نہ کھاتی نہیں مٹی شرک دلی کے شیطان دشمن کی مقابلے کرنے سے پہلا ہتھیار لا الہ الا اللہ تم یہ ہتھیار اتار رہ گیا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم مولانا نواز سے